وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے بھائی اور دوستو، آپ بہت گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بہت سفر کر کے پہنچا ہوں. بھائی آپ چپ ہو جاتے، میں اس کو بند کروں. طاقت کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے، آنے والا مسافر 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آ رہا ہے اور آگے ہزاروں انسان ہیں، کوئی ادھر سے مسافہ کر رہا ہے، کوئی ادھر سے مسافہ کر رہا ہے. تو اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے، اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ کیا یہ مسافے کا وقت ہے. ہمیں بھی آپ لوگ انسان سمجھو اور گوشت پوست کا بنا ہوا سمجھو. یہ میرے عزیزوں مسافے کا وقت نہیں ہے. اب اگر میں نہیں کرتا تو کہیں گے متکبر ہے، اور وہ جو کر رہے ہیں ان کو اپنے ظلم کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی وقت ہے کسی کو تکلیف دینے کا. اور میں سیدھا گاڑی سے اترا ہوں، ممبر پہ آ گیا ہوں. تو تھوڑا سا آداب زندگی سیکھنے چاہیے، معاشرت کے آداب ہیں سیکھنے چاہیے. اتنے رش میں کسی کو مصافحہ کرنا یہ تکلیف دینے والی بات ہوتی ہے. سلام کرو منہ سے، ٹھیک ہے، میں جواب دوں، لیکن اس طرح ایسے جم گھٹے میں اور ایسی صورتحال میں آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں لیٹ ہو گیا. سفر اب میں کوئی لوہا تو ہوں نہیں کہ نہ کوئی میں پرزا ہوں کہ آپ چلاؤ اور چل پڑے. ایک انسان ہوں جو سوچتا بھی ہے، جو تھکتا بھی ہے، جو بیمار بھی ہوتا ہے. اس کی اپنی ضرورتیں دم بدم ٹوٹتی بھی رہتی ہیں، لیکن لوگوں کی توقعات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ وہ اس پہ پورا اترنا ناممکن بات ہے، اس پر کوئی پورا اتر نہیں سکتا. تو مجھے بھی آپ ایک عام انسان سمجھیں جو اپنی زندگی کے ساری کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ چلنے والا ہے، نہ کہ وہ کوئی ما فوق الفطرت شے ہے یا وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی طاقت ہے جس کی نہ کوئی ضرورت ہے، جس کی نہ کوئی بیماری ہے، نہ جس کی کوئی تھکاوٹ ہے، نہ جس کے کوئی احساسات ہیں، نہ جس کے کوئی جذبات ہیں. کہ شہرت آدمی کو گھن لگا دیتی اور بہت بڑی، اور خاص طور پر دین کے نسبت سے جو شہرت ہے یہ اندر بھی کھوکھلا کر دیتی ہے. ہر وقت یہی دھڑکا کہ پتہ نہیں یہ عمل قبول ہے. آپ تو سب قبول بیٹھے ہو کیونکہ آپ کو آنے کا نسبت صرف اللہ ہے. میرا ممبر پہ بیٹھنا پتہ نہیں اللہ کے لیے ہے یا اپنی واہ واہ کے لیے ہے. میں اب اس وقت میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کی نسبت سے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی نسبت پر آئے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے آئے ہو. میرا اپنے بارے میں دعویٰ نہیں ہو سکتا. اور کوئی بھی آدمی جب وہ مشہور ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں وہ اس سطح پہ نہیں ہوتا کہ اب وہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. پتہ نہیں کب اس کے اندر کون سا جذبہ ایسا پیدا ہوا جو اللہ کو ہاں مردود قرار دیا گیا، وہ ٹھکرا دیا گیا. ایک رائی کے دانے ان یسیر الرعاء شرک، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ریا ہے تو وہ شرک ہے. پانی دے دو پانی. خیر، میں نے اپنی بارے میں تمہید لمبی کر دی، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے جب اتنے رش میں لوگ مسافہ کرتے ہیں وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اگلا انسان ہے. کئی دفعہ میری جیب کٹ گئی، جیب 2 گھنٹے بیان سن کے بھی جیب صاف کر گئے. ابھی سمندری میں بیان کیا، جیب کٹ گئی. کچھ مسافر والوں نے یہ ہاتھ پکڑ لیا، کچھ نے یہ پکڑ لیا، میں ایسے معلق ہو گیا، جیب صاف ہو گئی. تو بھائی کچھ معاشرت کے آداب بھی سیکھو. سارا دین سیکھنے کا ہے، دین کی ہر بات سیکھنے کی ہے. یہ زندگی کے آداب ہیں. دین شروع ہوتا ہے بندگی سے اور ختم ہوتا ہے عبادت پر. بنی الاسلام علی 5، دین کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. کلمے کی مثال جیسے ہم گہری بنیاد کی کھدائی کرتے ہیں، کیونکہ بنیاد زمین پہ نہیں ہوتی، کھدائی کی جاتی ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کھدائی ہے، اور اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی چنائی ہے.
اور اس کے ساتھ جا کر پوری بنیادیں بھر دی جاتی ہیں۔ ان بھری ہوئی بنیادوں کا نام گھر نہیں، ان بھری ہوئی بنیادوں کا نام تعمیر نہیں۔ یہ ایک ابتدائی نقشہ ہے، اس پر تعمیر ہوگی، اس پر گھر بنے گا، اس پہ چھت پڑے گی، چھت کے پڑنے کے بعد وہ گھر کہلانے کے قابل ہوگا اور وہ رہائش کے قابل ہوگا۔ تو دین کی جو بنیاد ہے، بنیا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ شروع ہوتا ہے بنیاد سے، اور گھر کی بنیاد روڑا، پتھر، سیمنٹ اور بجری اور لوہا ہے، اور اسلام کی بنیاد کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے۔ یہ کلمہ معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے، نماز اللہ کے تعلق کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ اس تعلق کو محبت میں تبدیل کرتا ہے، چونکہ مال کے لگنے کے بعد محبت کامل ہوتی ہے، جان لگے اور مال نہ لگے تو تعلق محبت میں نہیں بدلتا۔ پھر اس کے ساتھ اس کے لیے جب بھوک اور پیاس کی شکل روزہ ہے، تو جب کسی کے لیے آدمی بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے اور اپنی ساری ضروریات کو اس پر قربان کرتا ہے، تو پھر وہ محبت عشق میں بدلتی ہے، روزہ اس کو عشق تک پہنچانے کا کام دیتا ہے، پھر حج اس عشق کی تکمیل کا وہ آخری مرحلہ ہے کہ اللہ کی محبت میں لوگ دیوانہ وار اپنے گھر سے، بیوی بچوں سے، اہل و عیال سے، وطن سے نکلتے ہیں، اور اس طرح نکلتے ہیں کہ کپڑے بھی اتار دیتے ہیں، کفن باندھ لیتے ہیں، ننگے سر ہو جاتے ہیں۔ سر پہ کچھ ہونا عزت کی نشانی ہے، ننگے سر ہونا یہ ذلت کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، سر سے اپنے ٹوپیاں بھی اتار کے، پگڑیاں اتار کے، ذلت کا نقشہ بنا کے، سلے ہوئے کپڑے اتار کے، خوشبو اتار کے، خوشبو سے دور ہو کر، برائے نام جوتا پہن کر، پھر وہ اللہ کے دیدار کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ طواف اللہ کے دیدار کی ایک شکل ہے، جیسے کوئی بے قرار ہو کر پھر رہا ہو کہ میرا محبوب کہاں ہے، میرا محبوب کہاں ہے، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ یہ طواف اللہ کی زیارت اور اللہ کی ملاقات کے چکر ہیں کہ میرا محبوب کدھر ہے، کہاں ہے۔ طواف کی اصل یہ ہے کہ کسی کے عشق میں ڈوب کر اس کی گلی کے چکر لگانا اور اس کے لیے بے قرار ہو کر پھرنا۔ اونچے کوٹھے سے چڑھ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، سجن مل سم کے مر پوساں۔ یہ ہماری زبان کا کافی ہے۔ خواجہ غلام فرید بہت بڑے شاعر تھے جو سرائکی زبان کے بڑے زور، جیسے اردو میں اقبال ہیں، سرائکی میں غلام فرید ہیں، کوٹ میں ٹھن کے۔ وہ کہتے ہیں کبھی چھت پہ چڑھ کے دیکھوں، کبھی اتر کے دیکھوں، کبھی دائیں دیکھوں، کبھی بائیں دیکھوں، کبھی نظریں اٹھاؤں، کبھی نظریں جھکاؤں، کہ کہیں تو مجھے نظر آئے، کہیں تو اس کی جھلک دیکھوں۔ دل ہے کہ مرتا چلا جا رہا ہے، آس ہے کہ وہ ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے طواف۔ تو کلمے سے بات شروع ہوتی ہے اور حج پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ جب یہ جذبے اندر میں ہوں اور باہر اس کی شکل عمل کی قائم ہو تو یہ بنیاد بن گئی، بنیاد۔ اب اس بنیاد پر گھر بنانا ہے۔ یہ گھر جو مکمل ہوتا ہے، دوسری حدیث بتلاتی ہے کہ یہ گھر کہاں جائے، چھت پر جا کر مسجد اور گھر کی تعمیر مکمل ہوتی ہے۔ تو اسلام کا گھر کہاں جا کے مکمل ہوتا ہے، یہ تعمیر کہاں جا کے پوری ہوتی ہے؟ تو دوسری حدیث پتہ بتاتی ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہیں اچھے اخلاق، میں تمہارے اچھے اخلاق مکمل کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے۔ بنیاد اور مکمل کرنا، بنیاد کا لفظ بتا رہا ہے ابتدا کہاں سے ہے، مکمل کا لفظ بتا رہا ہے کہ ختم کہاں پر ہے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں آیا ہوں تمہارے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو اسلام جا کر مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر، اچھے کردار پر۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سے پوچھا گیا، ارید ان یکمل ایمانی، ایک شخص نے پوچھا میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے،
تو آپ نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک، تو اپنے اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ایمان کی تکمیل کو عبادت سے نہیں جوڑا، جہاد سے نہیں جوڑا، علم سے نہیں جوڑا، تبلیغ سے نہیں جوڑا، واض و ارشاد سے نہیں جوڑا، تصنیف و تعلیف سے نہیں جوڑا، ذکر مراقبوں تسبیحات سے نہیں جوڑا۔ اچھے ایمان کی تکمیل کو اچھے اخلاق کے ساتھ جوڑا ہے۔ جس کے اخلاق مکمل ہوتے ہیں اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اس کا دین مکمل ہوتا ہے۔ جب اخلاق زندہ ہو جائیں گے تو اس اسلام کی چھت پڑے گی، پھر آپ خود بھی اس کے سائے تلے چین پاؤ گے اور آپ اوروں کو بھی دعوت دے کر اپنے گھر میں بلا سکو گے۔ اپنی چھت ہی کوئی نہ ہو تو مالک مکان خود نہیں رہتا، وہ کسی اور کو کیا بلائے گا، وہ کسی اور کو کیا دعوت دے گا۔ اس وقت اخلاق کی چھت ہے ہی نہیں تو خود ہم اپنے دین سے نفع اٹھانے کے قابل نہیں رہے تو ہم غیر مسلم کو کیسے دعوت دیں کہ ہمارا دین قبول کرو، تمہاری دنیا بھی بنے گی، تمہاری آخرت بھی بنے گی۔ عبادات بنیاد ہیں اور بنیاد نظر نہیں آیا کرتی۔ کلمہ دل کے اندر ہے، نماز مسجد کے اندر ہے، روزہ بالکل اندر کی چیز ہے، زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جاتی ہے، حج بیت اللہ میں ہوتا ہے۔ کافر کے لیے، 4 ارب غیر مسلم کے لیے نہ میرے کلمے میں کوئی کشش ہے، نہ میری نماز میں کوئی کشش ہے، وہ مسجد میں آتا نہیں، میں کلمہ دکھا نہیں سکتا، مسجد میں وہ آتا نہیں، بیت اللہ میں اس کا داخلہ منع ہے، زکوٰۃ صرف مسلمان کو ہے، روزہ میرے اندر کی چیز ہے۔ تو یہ 5 چیزیں اس طرح اقوام عالم سے چھپ جاتی ہیں جیسے بنیاد گھر مکمل ہونے کے بعد چھپ جاتی ہے اور کسی کو نظر نہیں آتا کہ اس مسجد کے نیچے بہت گہری کھدائی کے بعد بڑی مضبوط بنیادوں کو اٹھایا گیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ گھر نظر، مسجد کا مینار نظر آیا تو لوگ مسجد کی طرف نماز کو آئے، گھر کی چھت بنی اور اس کے کنگرے بنے، پھر لوگ اپنے گھر کی طرف منتقل ہوئے۔ تو اس وقت پوری دنیا میں تبلیغ کا کام ہو، مدرسوں کی محنت ہو، علماء کی محنت ہو، تصنیف و تالیف ہو اور ذکر کی لائن کی محنت ہو، ان ساری محنتوں سے جو دین وجود میں آیا ہے وہ عبادت والا دین تو وجود میں آیا ہے۔ ابھی اخلاق کی چھت کوئی نہیں ڈال سکا، کسی سے نہیں ڈل سکی۔ اس کے لیے بڑا ایمان چاہیے، اس کے لیے بہت بڑی قربانی چاہیے، تب جا کر وہ اخلاق کا خوبصورت مرقع انسان بنتا ہے اور اخلاق کی چھت پڑتی ہے اور اس کا دین مکمل ہوتا ہے اور اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اس کے بغیر نہ بھائیو اقوام عالم کے لیے اسلام کا در کھلے گا، نہ اس کے بغیر جو ہماری بھٹکی ہوئی نسل ہے اس کا ایمان کی طرف اور اسلام کی طرف رجوع ہوگا، میٹھا بول ہوگا، تواضع عاجزی مسکنت ہوگی، سخاوت ہمدردی درگزر ہوگا، تو تب جا کر اسلام کی طرف لوگوں کے دل کھنچیں گے۔ عبادات بنیاد فراہم کرتی ہیں، بے شک اس کے بغیر اگلا معاملہ طے نہیں ہو سکتا۔ عبادت پر جا کر آدمی کہے میرا گھر بن گیا ہے، یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے اگلا ہے مکارم اخلاق، جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق کی 360 قسمیں ہیں، کوئی ایک صفت بھی کسی کو نصیب ہو گئی تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ابو بکر سامنے بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے اندر اللہ نے ساری ہی بھر دی ہیں۔ ان 360 کو آپ نے 3 میں بیان فرمایا، 3 چیزیں میں قابو کر لوں تو 360 میرے قابو میں آ جائیں، آپ 3 کو قابو کر لیں 360 آپ کے قابو میں آ جائیں۔ آپ نے فرمایا ابا ہریرہ علیک بحسن الاخلاق، ابو ہریرہ اپنے اخلاق عالی کرو۔ کہ یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، وہ اچھے اخلاق کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، 3 باتیں ہیں ابو ہریرہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑا کرو،
توڑنے والے سے جوڑنا، ساری رات تہجد آسان ہے، منہ موڑ کے گزرنے والے کو سلام کرنا مشکل ہے۔ اس گرمی میں پیدل چلا لگانا آسان ہے، سارا سندھ پھر لے گا، بلوچستان پھر لے گا، لیکن جو اس کی طرف نظر نہیں اٹھاتا، جو اس سے ہر قدم پہ توڑ کے چلتا ہے، چند قدم پہ اس کا گھر ہوگا، اس کے پاؤں من بھاری ہو جائیں گے، چند قدم نہیں جائے گا، سال پیدل لگا لے گا، سال چلا پیدل لگا لے گا، لیکن چند قدم پر، چند گز پر وہ شخص جو اس کے حق میں برا ہے اس کو جا کر سلام نہیں کرے گا، وزنی ہو جاتے ہیں پاؤں۔ یا ابا ہریرہ، 3 کام کر تیرے اخلاق مکمل تیرا دین مکمل، تصل من قطعک، توڑنے والے سے جوڑو، جو حال نہ پوچھے اس کا پوچھو، جو پوچھے اس کو تو ہر کوئی پوچھتا ہے، جو نہیں پوچھے گا اس کو پوچھو۔ وتعطی من حرمک، جو تمہیں تیرا مقام نہ دے تو اسے اس کا مقام دے، جو تجھے تیرے حق سے محروم کرے تو اسے اس کا حق عطا کر، جو تجھے عزت نہ دے تو اسے عزت دے، جو تجھے تیرا مرتبہ نہ دے تو اسے اس کا مرتبہ دے۔ یہ پہاڑ اٹھانے آسان ہیں اور یہ کام کرنے مشکل ہیں۔ وتعفو عمن ظلمک، جو زیادتی کرے اس کو معاف کر دیا کر، جو زیادتی کرے درگزر کر دیا کر، جو زیادتی کرے سہ جایا کر، چپ ہو جایا کر، پی جایا کر۔ یہ 3 کام 360 صفات کو کھینچ لیں گے۔ اور آپ نے فرمایا، ایک اور حدیث اس کے ساتھ جوڑو، آپ نے کہا تم اللہ کے دربار میں اونچا مرتبہ لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ابتغوا الرفعة عند اللہ، آپ نے کہا اللہ کے دربار میں اونچی جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، وزیر بننے کے لیے لوگ ایمان کے سودے کر دیتے ہیں، MPA MNA بننے کے لیے لوگ اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں، غیرت کو بیچ دیتے ہیں، جائیدادوں کو آگ لگا دیتے ہیں کہ صرف ایک مجھے کرسی مل جائے، وہ کرسی جس کے چاروں طرف ذلت ہی ذلت بکھری ہوئی ہے، تھوڑی سی عزت کی شکل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم اس کو دفع کرو، تم اللہ کے دربار میں اونچی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے دربار میں اونچی جگہ پر کیسے پہنچیں؟ تو آپ نے پھر اس کو دہرایا، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے درگزر کرو۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں اولین اور آخرین، جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اس سے لے کر آج، اور آج سے لے کر قیامت تک کے اخلاق کا خلاصہ بتاؤں؟ اولین و آخرین کے اخلاق کا میں تمہیں خلاصہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا جی بتائیے۔ تو آپ نے کہا تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو۔ تو ہمارا معاشرہ انتقامی معاشرہ بن چکا ہے، یہ ان 3 بنیادوں والا معاشرہ نہیں ہے، انتقامی معاشرہ ہے۔ معاف کرنا آتا نہیں، گالی سن کے چپ رہنا آتا نہیں، سر جھکانا نہیں سیکھا، برے سے اچھا بننا نہیں سیکھا۔ تبلیغ میں 4تھا نمبر تھا، وہ تبلیغ والے اس کو بولتے ہی نہیں ہیں۔ ایمان کی سب سے مشکل صفت، ایمان جس پر مکمل ہوتا ہے، ایمان کی سب سے مشکل گھاٹی، ایمان کا سب سے اونچا مرتبہ جس پر جا کر انسانی ایمان مکمل ہوتا ہے اور اللہ کی نظر میں صحیح انسان بنتا ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ وہ کہنا ہی چھوڑ دیا ہے، وہ بولنا ہی چھوڑ دیا ہے، آئے گا کہاں سے؟ مشکل ترین چیز ہے سارے اسلام میں، سب سے مشکل بات ہے یہ۔ میرے بھائیوں، جب یہ 3 باتیں ہوں گی تو ایمان مکمل ہوگا،
دین مکمل ہوگا پھر آپ کے لیے بھی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور غیر مسلم بھی ایمان میں آئے گا۔ ہمارے اخلاق نہیں ہیں، ہمارے پاس عبادت اللہ کا فضل ہے، تبلیغ کی محنت سے نمازی بڑھے ہیں اور عمرہ بڑھا ہے، حج بڑھا ہے، مدرسے بھر گئے، کسی مدرسے میں جگہ نہیں ملتی، طلبہ ہی طلبہ، علماء ہی علماء، اور اللہ کا فضل ہے کہ نوجوان نسل میں بھی، بڑوں میں بھی، چھوٹوں میں بھی، عورتوں میں بھی نماز، روزہ، حج، زکات، پردہ یہ بڑھا ہے، وجود میں آیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن ادھر دھیان نہیں جا رہا کہ دین کی تکمیل اچھے اخلاق پر ہوتی ہے، اس زبان کو قابو کرنے پر، اسے غیبت سے بچانے پر۔ ساری رات کی تسبیحات، ساری رات کی تہجد کو غیبت کا ایک بول آگ لگا دیتا ہے، سارے دن کی ذکر و تلاوت کو کسی کو حقارت بھری نظروں سے دیکھنا اس کے سارے دن کی بندگی کو ضائع کر دیتا ہے۔ سارا دن اپنی زبان کو تالا لگائے، غیبت سے بچے، جھوٹ سے بچے، گالی سے بچے، تو اس کا دل ایسے روشن ہوگا کہ رات کے تہجد گزار اور دن کے روزے دار بھی اپنے دل کو ایسی روشنیاں نہ مہیا کر سکیں گے جو اوروں کی عزت پر بولنا بند کر دے گا، جو اوروں کے لیے زبان کھولنا بند کر دے گا۔ بولو اوروں کے لیے خیر کا بول، تعریف کا بول، بھلائی کا بول۔ کسی کی برائی بولنی ہے تو اپنی بولو، کسی غیر کی نہ بولو، زبان کو تالا لگا لو۔ شیطان نے بہت بڑے طبقے کو مارا، زنا میں پھنسا کے، شراب میں پھنسا کے، جوئے میں پھنسا کے، جھوٹ میں، سود میں، قتل میں، چوری میں، ڈاکے میں بہت بڑے طبقے کو پھنسایا، بے نمازی بنا دیا، روزے چھڑوا دیے، زکات چھڑوا دی، بہت سے طبقے کو پھنسایا، ان کو حرام کاموں پہ لگا دیا، سود پہ لگا دیا، سٹے پہ لگا دیا، جوئے پہ لگا دیا، انعامی بانڈوں پہ لگا دیا۔ اور ایک نیک طبقہ ہے، وہ پہلے ہی بہت تھوڑا ہے، جو زنا نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، جھوٹ نہیں بولتے، چوری نہیں کرتے، حرام نہیں کماتے، سود کے قریب نہیں جاتے، جوئے کے قریب نہیں جاتے، اور زکات پوری ادا کرتے ہیں، ناپ دول میں پورے ہیں، ان کی نظر کسی کی طرف غلط نہیں اٹھتی ہے۔ ان کو شیطان نے پھنسایا غیبت کے جال میں، ان کو زنا کی دعوت نہیں دی، اس نے اسے پتہ ہے نہیں کریں گے، وقت ضائع نہیں کرے گا۔ وہ کسی نوجوان متقی پرہیزگار کو، کسی عالم امام مسجد کو، کسی تبلیغ میں اپنی جوانی کھپانے والے کو، مدرسے کی مسند پہ بیٹھ کے سبق پڑھانے والے کو وہ شراب کا خیال بھی دل میں نہیں آنے دے، کبھی اس کو دعوت نہیں دے گا شراب پینے چلو، کبھی اس کو دعوت نہیں دے گا جوا کھیلو، کبھی اسے دعوت نہیں دے گا زنا کرو، وہ اسے جب بھی پھنسائے گا اسے غیبت میں پھنسائے گا، اوروں کی کمی، اوروں کی حقارت، اوروں پر تبصرے، اوروں پر تنقید، اپنی تعریف پہ خوش، کوئی ذرا جملہ کسی طرف سے تند و تیز آ گیا تو فوراً سیخ پا، آگ بگولا، یہ کون ہے مجھے کہنے والا، یہ کس نے کہا تھا، کیوں کہا تھا، اس کے پیچھے پڑ جانا۔ جھوٹی تعریف ہوئی خوش بیٹھا ہوا ہے، جھوٹی برائی ہوئی ناراض بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ اگر تم اس بات پہ سیخ پا ہو کہ میرے بارے میں یہ کیوں کہا گیا، میں نے یہ نہیں کیا، تو پھر جب لوگ تمہیں کہتے ہیں بڑا متقی ہے، اس وقت بھی تو کہا کرو میں ایسا نہیں ہوں، تم خواہ مخواہ مجھے کہہ رہے ہو۔ جھوٹی تعریف پہ خوش ہونا اور اپنی برائی پہ سیخ پا ہونا یہ اخلاق کی کچاوٹ ہے، یہ اخلاق کی گراوٹ ہے۔ ام درداء سے کہا گیا آپ کی فلاں جگہ پر بڑی برائی ہو رہی تھی، تو انہوں نے ارشاد فرمایا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہماری جھوٹی تعریف بھی بہت ہوتی ہے، اگر جھوٹی برائی ہو گئی تو کیا ہوا، ان قدحونا بما لیس فینا فکم مدحونا بما لیس فینا۔ تو میرے بھائیو، ایمان کو مکمل کرنا ہے تو زبان کو تالا لگانا پڑے گا، غیبت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، گالی سے بچنا، کسی کی برائی پہ تبصرہ، کسی پہ تنقید، اور کسی پر گری ہوئی نظر، اور کسی کے عیب چننا، کسی کے عیب ڈھونڈنا، کسی کے عیب نکالنا۔ آپ نے فرمایا میں نے جتنی حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، ساری نہیں، میں نے ساری نہیں پڑھی، کچھ پڑھی، وہ جتنی میں نے پڑھی ہیں ان میں سب سے زیادہ شدید خطاب مجھے ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا نظر آتا ہے، یا معاشرہ
من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ. سامنے صحابہ بیٹھے تھے. اے وہ لوگوں جن کی زبانوں نے کلمہ پڑھا ہے اور ان کے دلوں میں ایمان نہیں آیا. لہجے میں شدید غصہ تھا اور خطاب بڑا شدید ہے. اور آپ فرما رہے ہیں اس شدید غصے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تتبعوا عورات المسلمین ولا تغتابوہم. مسلمانوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو اور ان کی برائیاں دیکھنا چھوڑ دو. جو کسی کی برائی دیکھے گا اللہ اسے گھر بیٹھے ذلیل و رسوا کر دے گا. ہمیں شیطان نے پکڑا. یہ نہیں کہ اس نے تبلیغ والوں کو چھوڑ دیا ہے اور علماء کو چھوڑ دیا ہے. علماء فضلاء ہر وقت یہ سن سن کے ان کو یاد بھی نہیں ہے کہ شیطان ہم پر کس طرف سے حملہ آور ہو رہا ہے. روزانہ مسجد میں بیٹھنے والے کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ اس کے اعمال کو کتنی بے دردی سے شیطان آگ لگا چکا ہے. لا تجسسوا ولا تحسسوا. اوہو میرا نبی فرما رہا ہے لا تجسسوا. کسی کے عیب تلاش کرنے پر کسی کو مقرر مت کرو کہ دیکھو کیا کرتا ہے. ولا تحسسوا. کسی کے عیب تلاش کرنے کی خود کوشش مت کرو کہ کیا کرتا ہے. لا تباغضوا. بغض نہ رکھو. لا تدابروا. پیٹھ نہ دکھاؤ. لا تحاسدوا. حسد نہ کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا. اور اللہ کے بندے بنو. بھائی بھائی بنو. المسلم اخو المسلم. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ لا یحقرہ لا یخذلہ. مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا. اسے حقیر نہیں سمجھتا. اسے مصیبت کے وقت میں تنہا نہیں چھوڑتا. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. کسی کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ضروری نہیں کہ شراب پیے تو برا بنے, زنا کرے تو برا بنے, عورت بے پرد ہو تو بری بنے, گھنگرو باندھ کے ناچے تو بری بنے, اور نماز چھوڑے اور حج چھوڑے تو برا بنے. نہیں, آپ نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ وہ اوروں کو حقیر سمجھتا ہو. دیکھ لیا مولویوں کو, دیکھ لیا تبلیغ والوں کو, ہم جانتے ہیں داڑھی والوں کو. ارے پاگل کبھی اپنے آپ کو بھی تو جان لے. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی. تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. اوروں کے عیب دیکھتے دیکھتے مر گئے. اللہ کی قسم 2 کوڑی کی قیمت نہ لگے گی. تبلیغ بھی مردود ہو جائے گی, علم بھی مردود ہو جائے گا, ذکر بھی مردود ہو جائے گا. ساری محنتیں اغارت چلی جائیں گی اگر ہم نے اس بد اخلاقی کی خو کو نہ چھوڑا. اس کی کمی پکڑ, اس کی کمی پکڑ, اس کے عیب دیکھ, اس کے عیب دیکھ. جہاں 2 بیٹھے تیسرے کی برائی, 2 عورتیں بیٹھی تیسری کی برائی. اس کی کمیاں دیکھ اچھال, اس کی کمیاں دیکھ اچھال. اپنے گھروں کو عورتیں خود آگ لگا دیتی ہیں. اب ارمانوں سے بیٹا بیاہ کے لاتی ہیں اور پھر بہو کی کمیاں پکڑ 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 اپنے ہاتھوں سے بیٹے کا گھر اجاڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں. اس بد اخلاقی کے عفریت نے گھروں کو نگل لیا. اس آگ نے ہڈیوں کو بھی سوختہ کر دیا ہے. یہ دین کا وہ شعبہ ہے جس سے نہ کوئی سناتا ہے نہ کوئی سنتا ہے. بندگی, نماز, روزے, حج, زکات کے بعد لوگ سمجھتے ہیں ساڈے کیڑی کمی ہے. میں نے کئیوں سے سنا کہتے ہوئے ہم میں کیا کمی ہے. لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہم میں کیا کمی ہے. رے دیوانے, اس سے بڑی کیا کمی ہے کہ